لکھا تھا کہ نبوت کے 3 بنیادی عناصر ہیں. پہلا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس کو ما بعد طبعی ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہو، یعنی ان ذرائع سے جو بقیہ انسانوں کو حاصل نہیں ہے. علم حاصل ہونے کا ایسا ذریعہ جو بقیہ انسانوں کو حاصل نہ ہو، وہ جس شخص کو حاصل ہو وہ نبوت کا پہلا عنصر ہے. دوسرا عنصر یہ ہے کہ وہ جس علم کو حاصل کرتا ہے اس ذریعے سے وہ علم یقینی اور قطعی ہو. تیسرے یہ کہ وہ اس علم کو اپنے اور دوسروں کے لیے واجب التعبین سمجھتا ہو. پھر انہوں نے لکھا کہ جو شخص ان تینوں چیزوں کا مدعی ہے، چاہے وہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کرے، وہ مدعی نبوت ہے اور حضور کے بعد ایسا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے. یہ علامہ اقبال کی تحریر 1934 یا 35 کی ہے. بالکل اس میں کوئی نقطہ متکلمین کی بحث کا رہ نہیں گیا اور نبوت کی حقیقت کے خلاف کوئی چیز اس میں آئی نہیں. یہی تینوں چیزیں یکجا ہو تو نبوت کہلاتی ہیں کہ علم ایسے ذریعے سے حاصل ہو جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے، وہ علم قطعی و یقینی ہو، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور وہ علم اس حاصل کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہو. نبوت اور تصور نبوت کا سیرت سے ایک اور تعلق بھی ہے جس کو تمام سیرت نگاروں نے سمجھا اور اس تعلق کو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں ظاہر بھی کیا. وہ یہ کہ سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تمہید ہے. جتنے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا دیور آل محمد ان دی میکنگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اسٹیج تیار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. مختلف اقوام کو فکری اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس سطح پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا. اسی لیے تمام بڑے اور قدیم سیرت نگاروں نے پچھلے انبیاء اور نبوتوں کے تذکرے سے سیرت کا بیان شروع کیا ہے. کسی نے حضرت آدم سے شروع کیا، کسی نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا، کسی نے حضرت اسماعیل سے شروع کیا، لیکن سابقہ انبیاء کا تذکرہ تمام سیرت نگار عروہ ابن زبیر کے زمانے سے لے کر اور ہمارے دور میں کے سیرت نگاروں تک سب کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ نبوت، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین سیرت النبی کا مقدمہ اور تمہید تھے، اور اس کو سمجھے بغیر سیرت النبی کو سمجھنا مقام نبوت کی فہم میں ممد و معاون نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ دلائل نبوت اور کلامیات نبوت یا کلامیات سیرت علم سیرت کا ایک لازمی حصہ قرار پائے. جن حضرات کے پیش نظر سیرت کے خالص تاریخی واقعات تھے، مثلا ابن ہشام، انہوں نے بھی اشارتاً اور ان کے شارحین نے صراحتاً ان تمام مسائل سے اعتنا کیا ہے. علامہ سہیلی جن کی کتاب الروض الانف ابن ہشام کی مستند ترین شرحوں میں سے ہے، انہوں نے بہت سے کلامی مسائل جا بجا اٹھائے ہیں. روح اور نفس کی بحث سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ نفس اور روح سے کیا مراد ہے. اسراء اور معراج کی حقیقت پہ انہیں روشنی ڈالی ہے. محکمات و متشابہات کا سیرت سے کیا تعلق ہے، یہ سہیلی نے بیان کیا ہے. حالانکہ سہیلی ابن ہشام کی شرح لکھ رہے تھے اور ابن ہشام کا انداز خالص مورخانہ تھا. ان کو تاریخی واقعات اور تاریخی تفصیلات کے علاوہ بقیہ موضوعات سے براہ راست دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان کے شارح نے بھی ان مسائل کی تفصیل بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں سیرت کا ایک لازمی حصہ ہیں. جن حضرات نے ان موضوعات پر مستقل بذات کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک دو کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. ان میں سے ایک نمایاں نام قاضی عیاض کا ہے. قاضی عیاض اسپین کے رہنے والے تھے. وہاں کے قاضیوں میں ایک مشہور شخصیت تھے جن کی کتابیں علم حدیث اور سیرت پر متعدد ہیں. انہوں نے الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی تھی،
وہ خالصتاً تقریباً پوری کتاب ہی کلامیات سیرت پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کی ذمہ داریاں، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ سب مسائل اس کا بنیادی موضوع ہیں. انہوں نے ان تمام مسائل کو بڑے لطیف طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت سے مربوط کیا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے واللہ یعصمک من الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو یہ قرآنی وعدہ کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے 4 قسم کی حفاظتیں مراد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حفاظت کہ دشمن آپ کو زخم نہ پہنچا سکے، پھر عقلی طور پر اس بات کی ضمانت اور تحفظ کہ قرآن مجید صحیح مکمل طریقے سے انسانوں تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانوں تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہ کر سکے. روحانی تحفظ کہ روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے، اس کو بیان کیا جا سکے، اس کی تفصیلات کو محفوظ رکھا جا سکے اور امت تک پہنچایا جا سکے. چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی عصمت اور قلبی حفاظت. پھر ان سے ایک ایک کر کے انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے اور ایک اعتبار سے پوری کتاب ہی اس قرآنی آیت کی تفسیر اور شرح ہے. حافظ ابن قیم نے ان میں سے بعض مسائل پر مزید تفصیلی بحث کی، لیکن میں دوبارہ قاضی عیاض کی طرف آتا ہوں. ابن قیم جن کا تذکرہ تفصیل سے میں ایک دن پہلے کر چکا ہوں، ان کی کتاب زاد المعاد کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ادبیات سیرت کی منفرد کتاب ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے سیرت کے بعض ایسے پہلوؤں کو بیان کیا ہے جو بقیہ سیرت نگاروں کے سامنے نہیں تھے. سیرت کی عملی رہنمائی، سیرت کی فقہیات، سیرت کی روحانیات، سیرت کی قانونیات، یہ ان کے خاص دلچسپی کے موضوعات ہیں. لیکن اس کتاب میں اعلام الموقعین زاد المعاد میں انہوں نے کلامیات سیرت کے بہت سے مسائل بھی اٹھائے ہیں اور بعض خاص مسائل جو سیرت نگاروں کے ہاں زیر بحث رہے ہیں ان پر ابن قیم نے روشنی ڈالی ہے، جن میں سے ایک مسئلہ حضور کے معجزات کا، خاص طور پہ حضور کے سب سے بڑے معجزے یعنی معراج اور اسراء کا، اور اسراء کی نوعیت اور کیفیت کا تھا. اسراء پر ابھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی، یہ شروع سے زیر بحث رہا ہے. صحابہ کے زمانے سے اس پر بات ہوتی رہی ہے کہ معراج کی نوعیت کیا تھی. صحابہ کرام سے جو کچھ منقول ہے اور متقدمین نے اس پہ جو لکھا ہے اس کی پچھلے 40-50 سال 100 سال سے خاص انداز سے تعبیر ہونے لگی. ایک عام رجحان بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر بھی یہ پیدا ہوا کہ معراج کی نوعیت ایک خواب کی تھی. یہ خواب تھا جیسے انسان خواب دیکھتے ہیں، حضور نے بھی دیکھا اور خواب میں وہ سارے مناظر حضور کو دکھائے گئے. یہ بات بعض اہل علم نے اس بنیاد پر کہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ما فقد جسمہ، آپ کا جسم مبارک یہیں موجود رہا اور مفقود نہیں ہوا. اس کی ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے جو بعض لوگوں نے کی کہ یہ سارا خواب کا معاملہ تھا، لیکن علماء امت کی غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اور آج تک اس بات کی قائل رہی ہے کہ معراج خواب نہیں تھی. اگر یہ کوئی خواب تھا تو یہ کوئی نشانی اور معجزہ نہیں ہے. خواب میں ہر شخص ہر جگہ ہر وقت پہنچ سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو خواب میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ امریکہ اور انگلستان اور برطانیہ اور کعبہ مشرفہ کی سیر کر آئے. یہ اگر خواب کی نوعیت تھی تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. اور قرآن مجید جس غیر معمولی انداز میں اس کو بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی تک لے گئی، یہ خود آغاز اس بات کو بتاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. اگر خواب کا واقعہ ہے تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اس لیے یہ بات تو تمام
متکلمین، محدثین اور مفسرین نے رول آؤٹ کر دی کہ یہ محض خواب کا معاملہ تھا، خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے اس قول کی کیا تعبیر کی جائے کہ حضور کا جسم مبارک موجود رہا اور مفقود نہیں ہوا ایک لمحے کے لیے بھی؟ حافظ ابن قیم نے اس سے بڑی تفصیلی بحث کی اور نفسیات اور عقل اور منطق اور روحانیات کے دلائل دے کر یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو لے جایا گیا۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی، اس کی روح اس کے جسم میں رہتی۔ انبیاء کے بارے میں ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وفات اور موت طاری ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کا ان کی روح سے تعلق رہتا ہے۔ اسی طرح کا تعلق حضور کے جسم مبارک سے ان کی روح کا رہا جیسا کہ بعد میں انبیاء علیہ السلام کا رہتا رہا ہے۔ اور روح مبارک کو لے جایا گیا اور یہ سارے مشاہدات روح مبارک کو کرائے گئے۔ اس کا خواب سے یا سونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بحث میں نے اس لیے عرض کی کہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو حافظ ابن قیم نے کی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کریں جو اسراء اور معراج کو خالصتاً جسمانی واقعہ بھی قرار دے رہے ہیں یا اس کو روحانی واقعہ قرار دیتے ہیں۔ روحانی واقعے کے بارے میں یہ غلط فہمی وہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی خواب کی طرح کا واقعہ تھا یا یہ محض کوئی تصوراتی چیز تھی یا ایسی چیز تھی جو کسی اور انسان کو بھی تجربے میں آ سکتی ہے۔ حافظ ابن قیم کے اثر الفاظ ہیں ولیکن ینبغی ان یعلم، مناسب یہ ہے کہ یاد رکھا جائے، الفرق بین ان یقال، ان دونوں کے درمیان فرق یہ کہا جائے کہ کان الاسراء مناما، کہ اسراء ایک خواب تھا، وبین ان یقال کان بروحہ دون جسدی، اور اس بات میں کہ اسراء روح مبارک کے ساتھ ہوئی، جسم مبارک کے ساتھ نہیں ہوئی، ان دونوں میں فرق ہے۔ وبینہما فرق عظیم، ان دونوں کے درمیان بڑا عظیم فرق پایا جاتا ہے۔ اسراء و معراج پر ابھی میں آتا ہوں۔ کلامیات سیرت پر ہمارے بر صغیر میں متعدد شخصیتوں نے کام کیا، لیکن سب سے نمایاں کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب جو ان کا میگنم اوپس ہے، یعنی ان کی کتابوں میں سب سے نمایاں کتاب ہے، ان کا خاص کارنامہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ ایک اعتبار سے اس پوری کتاب کا مضمون ہی کلامیات سیرت ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے وہ حقائق اور معارف بیان کیے ہیں